ان آیات کا جو مصداق ہے وہ ہے عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط بدنصیب شخص تھا کہ جو کہ حضور سے جس کا تعارف تھا، واقفیت تھی، مکے کے اندر رہتا تھا، آقا کریم بھی مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ اس بدنصیب کا حضور کے ساتھ تعارف بھی تھا، دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا، لیکن جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد اس بدنصیب نے ابی بن خلف کے کہنے پہ آقا کریم سے ناطہ توڑ لیا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور سے تعلق نہیں رکھا، ابی بن خلف کے کہنے پہ آقا کریم کا یہ مخالف ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے پچھلی سورت کے اندر سورہ فرقان میں 27 نمبر اور 28 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بدنصیب عقبہ بن ابی معیط تھا یہ کیا کرے گا۔ پہلے اس کے بارے میں سن لیں۔ اس بدنصیب نے پہلے تو حضور کے پیغام حق سے منہ موڑا، پھر اس بدبخت نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا، اس کے بعد حضور کا اس نے مذاق اڑایا۔ اس بدبخت نے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر اس نے تھوکا، اور تفسیر میں آتا کہ اس کا تھوک اس کے اپنے منہ پہ آ گرا، اور اس کے تھوک کی وجہ سے اس کا چہرہ جو تھا وہ جل گیا تھا۔ اس بدنصیب کا اپنا چہرہ اپنے تھوک سے جل گیا۔ اور جس طرح کہ ہمارے استاد کامل پیر و مرشد قبلہ مصطفی صاحب فرمایا کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو اس کے تھوک کی وجہ سے چاند کی نورانی کرنیں میلی نہیں ہوتی، بلکہ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوتا ہے۔ حقیقتاً ایسا ہوا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے حضور کے چہرے کی طرف تھوکا، تھوک اس کے اپنے اوپر آ کے گرا اور اس کا چہرہ جل گیا تھا۔ آخری وقت تک اس کے چہرے پہ وہ داغ موجود رہے تھے جلنے کے۔ اس بدنصیب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا، اعراض کیا، پھر مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا۔ اور یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے کفار کے کہنے پہ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ اونٹ کی اجری پڑی ہے، کون ہے جو جا کے اٹھا کے لا کے محمد عربی پہ رکھے گا؟ اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ گیا، اس نے جا کے وہاں سے اجری اٹھائی، لا کے حضور کے اوپر ڈال دی۔ آقا کریم سجدے میں تھے، حضور اسی طرح سجدے میں رہے، حتیٰ کہ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ تو زہرا سے عرض کیا کہ آپ کے والد گرامی کی گردن پہ اجری ڈال دی گئی ہے۔ آپ دوڑی ہوئی آئیں۔ اس وقت 8 کفار مکہ آقا کریم کے پاس کہہ لگا کے ہنس رہے تھے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، میرے ابا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ 8 کے 8 کافر جنگ بدر کے اندر اپنی بری موت مر کے جہنم میں پہنچ گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط ان میں شامل تھا۔ اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آپ سماعت کریں، اس کی بیٹی جس کا نام ام کلثوم تھا، ام کلثوم نے دیکھا کہ میرا باپ غلط ہے، فاطمہ کا بابا سچا ہے، اس کی بیٹی ام کلثوم نے کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی امت میں داخل ہو گئی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے کیا کیا کہ سرکار کے یعنی کہ سے رشتہ توڑ دیا، کلمہ نہیں پڑھا، بجائے حضور کی باقاعدہ گستاخی کی۔ اور کس کے کہنے پہ کی؟ ابی بن خلف کے کہنے پہ۔ ابی بن خلف کون ہے؟ آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ یہ وہ بدنصیب ہے کہ جس کو آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، واصل نار کیا تھا ابی بن خلف کو۔ اس کی وجہ سے عقبہ بن ابی معیط کا بیڑا غرق ہوا۔ اس نے آقا کریم کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی توہین کی، گستاخی کی، چہرہ جل گیا۔ اللہ اس کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بدنصیب عقبہ بن ابی معیط قیامت کے دن پچھتائے گا۔ پچھتاوا کیا ہوگا
پچھتائے گا کاش میں نے محمد عربی سے ناتا نہ توڑا ہوتا، کاش میں ان کا کلمہ پڑھ لیتا، ان کی امت میں داخل ہوتا۔ اسی پچھتاوے کے اندر اس نے کیا کیا، وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کھائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ کونیوں تک کھا جائے گا، اپنے دانتوں سے چبائے گا، اپنے ہاتھ کھا جائے گا کونیوں تک، اور پھر ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چبا جائے گا۔ یہ سزا اس کو بار بار دی جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ بے خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج وقت ہے حضور سے ناطہ جوڑنے کا، حضور سے اپنا تعلق قائم کرنے کا۔ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کھائے گا اور کیا کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں نے اپنا تعلق مصطفیٰ کریم سے جوڑ لیا ہوتا، کاش ان سے میرا تعلق قائم ہو جاتا، میں ان سے ناطہ نہ توڑتا۔ اور آگے کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور یہ پھر کہے گا ہائے افسوس کہ کاش میں نے ابی بن خلف کے ساتھ اپنا تعلق نہ قائم کیا ہوتا۔ یہ قیامت کے دن پچھتائے گا۔ اسی لیے سرکار کا فرمان ہے نا، جس کو کسی پنجابی شاعر نے بھی یعنی کہ اس کو شعر کا لباس دیا ہے، وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے بلے آن ہزاراں۔ تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں۔